حضرت سمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک۔ پہلی میں نے مسلم شریف سے روایت کی ہیں، یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وفد نجد کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ وفد نجد میں گیا تو وہاں سے ایک آدمی کو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب گرفتار کر کے لے آئے، اس کو پکڑ کر لائے، مسجد کا جو ستون تھا اس کے ساتھ لا کر اس کو قید کر دیا، باندھ دیا۔ نام اس کا تھا سمامہ بن اوصال، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد اس کا انٹرویو لیا، اس سے پوچھا بھی بات یہ کہ تم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو کہ ابھی تلوار نکلے گی اور تمہاری گردن کو اڑا دیا جائے گا، یا تم سوچ رہے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم یہ چھوڑو، تم اپنا بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ وہ چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ سمامہ بن اوصال نے گفتگو کی سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگا بات یہ ہے اگر آپ مجھے قتل کرو تو آپ کسی ایویں عام آدمی کو قتل نہیں کرو گے، بلکہ میں خون والا ہوں، میں سردار ہوں، ایک سردار کو، ایک چودھری کو تم قتل کرو گے، اور اگر تم انعام کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیتے ہو تو تم کسی نکمے آدمی کو نہیں چھوڑو گے بلکہ ایک شاکر کو چھوڑو گے۔ میں اپنے قبائل میں جا کر، اپنی قوم میں جا کر اگرچہ اپنے مذہب پر رہوں گا لیکن تمہارا شکر گزار رہوں گا، تمہارے تذکرے کرتا رہوں گا کہ مسلمانوں کے نبی اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے میری جان بخش دی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، تمہارا احسان مانوں گا میں، تم ایک شاکر کو چھوڑو گے۔ تیسری بات اس نے کہی، اگر تم چاہو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے تو مجھے بتا دو کتنا فدیہ لینا ہے، میں اپنی قوم کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ خزانے لے کر آ جائیں گے، آپ فدیہ لو اور مجھے چھوڑ دو۔ میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ یہ تین آپشن اس نے رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کل پھر تم سے بات ہوتی ہے، آج کا انٹرویو ہو گیا، کل بات ہوگی۔ دوسرے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے، وہ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ فرمایا بھی بتاؤ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، کہو۔ اس نے پھر وہی تین باتیں دہرائیں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، ایک عام آدمی کو نہیں، سردار کو، میں قبیلے کا سردار ہوں، چودھری ہوں، تم ایک چودھری کو قتل کرو گے۔ اگر تم مجھے پر انعام کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیتے ہو تو تم کسی نکمے کو نہیں، کسی عام کو نہیں، بلکہ ایک شاکر کو چھوڑو گے۔ میں اپنی قوم میں جا کر تمہارا احسان مانوں گا، تمہارے تذکرے کرتا رہوں گا۔ اگر تم چاہو تو فدیہ لے لو اور فدیہ لے کر مجھے چھوڑ دو۔ یہ دوسرا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کل بات ہوگی۔ تیسرا دن آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے۔ سمامہ بن اوصال وہاں پہ بندھا ہوا ہے، پوچھا بھی بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ اس نے پھر وہی تینوں باتیں دہرا دیں، آپ جس طرح چاہو کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، کھول دو اس کو۔ اس کو کھول دیا، کہا تو آزاد ہے جا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کچھ طے نہیں ہوا، کوئی شرط نہیں طے پائی، نہ فدیے کی بات ہوئی، کچھ بھی نہیں کہا، کہتے آزاد ہے تو جا۔ سمامہ بن اوصال کو جب کہا کہ تو چلا جا، وہ مسجد سے نکل کر، مسجد کے ساتھ ہی تھا کھجوروں کا باغ، وہ اس باغ میں جا کر اس نے غسل کیا، غسل کر کے پھر دوبارہ آ گیا۔ پہلے صحابہ نے اس کو قید کیا تھا، مسجد کے ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھا تھا، اب 3 دن وہاں پر گزارے، سرکار علیہ السلام کو دیکھا، اب وہ سرکار کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، محبت میں گرفتار ہو گیا۔ غسل کر کے دوبارہ مسجد کے قریب آیا، مسجد کے دروازے کے پاس آ کر سمامہ بن اوصال جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ یہ لگا رکھے تھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔
اس بات کی اس نے گواہ کی تھی۔ اب یہ ثمامہ بن اوصال مسلمان ہو گیا، اب آزاد تھا، دوبارہ جب اپنے قبائل میں اپنے قبیلے میں گیا، لوگ بڑے حیران، وہ تجھے مسلمان پکڑ کے لے گئے تھے، تو کیسے آ گیا؟ جب پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا، کہتے تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے دین کو بدل لیا ہے۔ ثمامہ بن اوصال نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے یہ نہ کہو میں نے اپنا دین بدلا ہے، یوں کہو میں اصل دین پہ آ گیا ہوں۔ اصل دین تو دین اسلام ہے نا، بدلا میں نے کیا ہے، میں تو اپنے اصل دین کی طرف لوٹ گیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شفقت ایسی تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی صحبت کو پا لیتا تھا نا، جس بھی برے ارادے سے آتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ سرکار تو آقا ہیں، محبوب خدا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا سرکار غوث پاک، سرکار بغداد، 11ویں والی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی رضی اللہ عنہ، چور برے ارادے سے اس نے آپ کے جبے کو پکڑا۔ آپ نے عرض کی کہ مولا اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑا ہے، قیامت تک اب چھوٹنے نہ پائے۔ آیا برے ارادے سے تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے نے اس کو کتب بنا دیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کی یہ شان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔